السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رضا صاحب نے جو صنعتکاروں سے ملاقات کی، سائٹ کے تاجروں سے ملاقات کے دوران کیا گفتگو ہوئی، اس کے اوپر آج بات کریں گے ناظرین۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ترجمان کراچی پولیس ابرار حسین بلوچ صاحب نے۔ بہت شکریہ ابرار صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ آج تاجروں نے، صنعتکاروں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کیا بات چیت کی، کیا گفتگو کی؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بالکل بتائیے گا کہ آج کیا گفتگو کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے صنعتکاروں نے؟ سر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین صاحب کا دورہ کیا تھا اور اس دوران وہاں موجود جو ایسوسیشن کے ممبرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان سے ایڈیشنل آئی جی کراچی میں ملاقات کی اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ریلیٹڈ ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن، نہ صرف ان کو سنا بلکہ ان پر جو کارروائی کرنے کی ہدایات تھی وہ ریلیونٹ آفیسرس کو دی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سیماڑی سر راؤ عارف اسلم بھی موجود تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ، اور یہ جو ملاقات ہے اس میں تاجروں نے امن و امان کے حوالے سے جو بھی اس کے مسائل تھے ایڈیشنل آئی جی کو شیئر بھی کیے اور ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس کے بابت احتجاجات کی جائے۔ ابرار صاحب ایک بات اس پوری ملاقات کے اندر، گفتگو کے دوران جو ہے یہ سامنے آئی کہ منشیات کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور خود تصدیق بھی کی ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف صاحب نے کہ جی اسٹریٹ کرائم سے ایک اہم کڑی ہے جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کراچی پولیس کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات ہیں؟ سر سب سے پہلے تو جو انلیگل امیگرینٹ تھے ان کے خلاف کارروائی کی، اس کے بعد ہم نے جو بھی کراچی کے بارڈر ایریاز ہیں جو جوائن کرتے ہیں کراچی کو بلوچستان اور اپ کنٹری سے، وہاں پر ہم نے نہ صرف پیٹرولنگ بڑھائی ہے بلکہ اگر آپ موسکو ٹیک پوسٹ کو دیکھیں تو وہاں کیمرہ انسٹالیشن بھی کی گئی ہے، اور اسی لیے کی گئی ہے کہ ہر گاڑی کی سرویلنس کی جائے، اور شہر میں ہم مختلف جگہوں پر مختلف سی پی سی اور اس جیسے اداروں کے ساتھ مل کر کیمرہ انسٹالیشن کا کام جاری ہے تاکہ ہم ایکسپوز کر جو ہے وہ سرویلنس کر سکیں اور اس سرویلنس کے ذریعے ہم کنٹین کریں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو۔ ابرار صاحب ایک بات ہم نے سنی تھی کہ اس کے حوالے سے کہ بالخصوص کہ جو منشیات کے اس نیکسس کا حصہ ہیں لوگ، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ ان کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا انویسٹیگیشن، کیا چیز سامنے آ رہی ہے، کتنی انویسٹیگیشن اب تک ہو چکی ہے ابرار صاحب؟ کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ منشیات کے سپلائرز جو ہیں۔ جی بالکل، آپ نے جو خبر سنی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم اس نیکسس کی تمام سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ ابھی ہم اس کی مزید ڈیٹیل پبلک تو نہیں کر سکتے، پولیس کا ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہے وہ ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، بٹ ہم نے اس نیکسس کو اس حالیہ 4 مہینے میں کافی زیادہ توڑنے کی بھرپور کارروائیاں کی ہیں۔ اگر آپ بیڈ ایسوسیشن کی بات کریں تو اس کے بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ سراؤنڈنگ میں 5 کالونی کے ایریا میں ابھی ایس ایس پی صاحب سیماڑی کی سپرویژن میں بہت سے مور دین 5 آپریشن کیے گئے اسی نیکسس کو توڑنے کے لیے۔ جس 5 کالونی کے بارے میں ایک بہت فیمس یہ کراچی کا ایک بڑا اڈا سا ہے اور منشیات ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایس ایس پی سیماڑی صاحب نے ان کی ٹیم نے بھرپور کارروائیاں کی ہیں، وہاں نہ صرف نیکسس کو توڑا ہے بلکہ ایسی گلیاں جو نوگو ایریاز تھے ان کو ختم کیا گیا ہے۔ ہم کوشش بھرپور کر رہے ہیں، جو ڈیٹا ہم اس سے جمع کر رہے ہیں اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے، اس کا بھی فی الحال پبلک نہیں کر سکتے، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ۔ اچھا ابرار صاحب، پہلے نا ہم یہ دیکھتے تھے کہ جی منشیات کے اڈے ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی اطلاعات آتی ہیں، اب آن لائن جدت آ گئی ہے اس کی خرید و فروخت میں، اس کو فروخت کرنے میں، تو پولیس بالخصوص جی جو آن لائن طریقے سے بیچے جا رہے ہیں منشیات، اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے؟ رضا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب یہ چیزیں آن لائن پرووائڈ کی جا رہی ہیں، بٹ آئی ایشور یو کہ ہم اس کی بھی سرویلنس رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے دیگر ادارے بھی ہمارے ساتھ فون کر رہے ہیں، چاہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے ادارے یا دیگر ادارے ہوں، ہم اس کو بھی کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آن لائن پبلکلی بیچ سکے، بٹ جو چیزیں وہ آف دی ریکارڈ کر رہے ہیں یا پس پردہ کر رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ نیکسس کو بالکل توڑ دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ کچھ بھی اس میں ہم بالکل جو ہے نا ریلیکس نہیں کر سکتے، نہ کسی کو
ہلکی سی لینئنسی دے سکتے ہیں. کرائم اسٹریٹ کرائم اور منشیات ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی لینئنسی نہیں ہے, نہ کوئی کوتاہی برداشت کی جائے گی. ابرار صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی فیز 1 مکمل ہونے کے حوالے سے اجلاس بھی بلایا گیا تھا. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک عام آدمی بالخصوص صنعت کار جو ہے وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی یہ جو کیمرے لگتے ہیں اس سے بڑی مدد ثابت ہوتی ہے. جو کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے مراد سونی صاحب ہیں وہ بھی جگہ جگہ کیمرے لگاتے دکھائی دے رہے ہیں, تاجروں کو یکجا کر رہے ہیں, اور پورا کا پورا جو سسٹم ہے انہوں نے انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے تھانوں کے اندر. اس کے کیا نتائج آ رہے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا, اور اس کی اہمیت کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تفصیلی. رضا صاحب یہ کیمراز جو ہیں وہ وائٹل رول پلے کرنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں ان کمنگ فیوچر یہ سب اہم پارٹ ہوتے ہیں ہماری سروس کا. یہ کیمراز ایسا ہے کہ یہ سرویلنس کر رہے ہیں بلکہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ سیار سے ریلیٹڈ جو جس کا اس کا سیار ہوگا اگر اس کی موومنٹ ان کیمراز میں ریکارڈ کی جائے گی تو یہ پولیس کو اطلاع کریں گے انشاءاللہ. ود ان فیو ڈیز آپ دیکھیں گے کہ کرائم اسٹریٹ کرائم کنٹین کرنے کے حوالے سے کراچی پولیس انقلابی اقدامات کر رہی ہے. اگر آج کی میں آپ سے بات بتاؤں سائٹ ایسوسیشن کے وزٹ کی, تو صرف سائٹ ایسوسیشن کے لیے یعنی ڈویژن سائٹ کے لیے ایڈیشنل آئی صاحب نے 10 اضافی موٹر سائیکل فراہم کیے فار پیٹرولنگ, اینڈ دے ول پیٹرول فار 24 آورس, 2 شفٹوں میں یا 3 شفٹوں میں جو بھی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن کی پیٹرولنگ پالیسی ہوگی اس کے مطابق یہ 10 موٹر سائیکل صرف سائٹ ڈویژن میں کنٹین کرے گی اسٹریٹ کرائم کو. تو اس میں ہم اسی کیمراز سے مدد لیں گے. پیٹرولنگ کے لیے ہم مزید نفری فراہم کر رہے ہیں. ایڈیشنل آئی صاحب کا ویژن ہے کہ تھانوں میں ایک تو نفری پراپر ہونی چاہیے, دوسرا یہ اکوپڈ ہونے چاہیے نئی موبائل سے, اس کے بعد موٹر سائیکل سے, اس کے بعد کیمراز کے ذریعے ان کو اسسٹ کیا جائے, ٹیکنیکل اسسٹنس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. ابرار صاحب فرق لگے گا, اور یہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ صنعت کار بھی یقینی طور پہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کو فرق محسوس ہو. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ کچھ دنوں قبل جو ہے یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی جو اسی سائٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ جی اپنی حفاظت کریں, بھتے کی جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تاجر اپنے تحفظ کو لے کے کیسے دکھائی دیے اس کے اوپر بھی بتا دیجیے گا, اور بھتے کے حوالے سے کیا اسٹیٹس سامنے آ رہے ہیں, اس میں کمی آئی ہے, گرفتاریاں آئی ہیں جو حالیہ دنوں میں ایک ویو اٹھتی دکھائی دے رہی تھی. اچھا رضا صاحب, آج کی ملاقات ہو یا اس سے پہلے کاٹی کا وزٹ ہو یا اس سے پہلے سٹی ڈسٹرکٹ میں چیمبر آف کامرس کا وزٹ ہو, تو لٹرلی ایسا ہے کہ جو تاجر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آن گراؤنڈ فرق نظر آ رہا ہے. ایک تو اسٹریٹ کرائم ہم نے کنٹین کیا ہے, ڈسٹرکٹ سٹی کا یہ بڑا ایشو تھا. بھتے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے کافی روز ہو گئے ہیں, نہ کوئی رپورٹ ہوا ہے جو ڈسٹرکٹ سٹی میں رپورٹ ہوئے تھے, نہ صرف ہم نے ان کو ٹریس کیا اور پولیس انکاؤنٹرز میں وہ گرفتار کیے گئے, ان سے جو گرفتار ہو گئے ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, جو بھی جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی ہیں. باقی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بھتے کے حوالے سے صورتحال کافی بہتر ہے. ابرار صاحب رجحان بہتر ہے. آخری ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے اور تھوڑا سا سوال اپنے جو ہے وہ مختصر کریں گے. ہم چاہیں گے کہ دیکھیں ابرار صاحب یقینی طور پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صنعت کار سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ انہی بھتہ مافیا کے ان نیکسس سے ہو رہے ہوتے ہیں جو خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے ہی لوگوں کو یہاں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان مین لوگوں کو کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کچھ ملکوں کے درمیان سفارتی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی حکمت عملی بنا رہی ہے پولیس کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی بنائے, کیونکہ وہ باہر ملک میں بیٹھ کر پاکستان کے اتنے بڑے شہر کراچی کا جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رضا صاحب کراچی پولیس تو ایک اسٹیک ہولڈر ہے نا, اس کے علاوہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے ملکہ جو دیگر ادارے ہیں وہ اس میں مکمل آن بورڈ ہیں, ایک پیج پر ہیں. جو لوگ باہر سے یہ نیکسس چلا رہے ہیں ان کے خلاف کراچی پولیس نے گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے, دیگر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. نہ صرف ہم ان کو واپس لائیں گے اور نہ صرف ان کو واپس لایا جائے گا بلکہ پاکستان کے جو بھی قوانین ہیں ان کو پیش کرنا ہوگا. ہم بھتہ خوری کے خلاف کراچی پولیس آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے. آپ کو
ریسنٹ جو پاسٹ ہے اس میں کوئی ایسے انسیڈنٹ نہیں ملیں گے. آگے انشاءاللہ ہم کنٹین کریں گے اسی کو لانگ ٹرم پالیسی بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. صنعت کاروں کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں معیشت کا بڑا ایک اہم رول ہے نا. بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی نکل رہی ہے تو مسئلہ ہے، لوگ آ رہے ہیں تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے ان کے ساتھ پیش آ سکے. مگر اس کی جو روک تھام ہے بالخصوص صنعتوں کے اعتراف میں، ان کی حدود میں جو موجود تھانے ہیں ان کی نفری ابراج صاحب کم دکھائی دیتی ہے. اس کے اوپر کراچی پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ایک بہت سارے ایسے تجارتی مراکز ہیں کراچی کے اندر. بھینس کالونی کی اگر ہم بات کریں وہ ہے، ایسوسیشنز ہیں سائٹس کی مختلف اضلاع کے اندر، پوری سائٹ ایسوسیشنز مکمل طور پہ صنعتی علاقہ ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو نفری موجود ہے وہ کافی ہے؟ اور اگر اسی طرح ناکافی اگر اس طرح صورتحال رہتی ہے تو چیزیں مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گی؟ نہیں، ایسا ہے کہ جب کاٹی کا وزٹ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے کیا اور اس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کراچی رینج بھی موجود تھے، تو آئی جی صاحب نے ان سے یہ وعدہ کیا اور ہم اس کو پورا بھی کر چکے. آن گراؤنڈ ایس ایس پی کورنگی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہاں نفری پرووائڈ کیے. ہماری پوری کوشش ہے کہ انڈسٹریل زون کے جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں وہ ایس ایس پی صاحب سے رابطے میں رہے. ہم نے ان کا ایک لائزن بنایا ہے. اسی طرح سائٹ چونکہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کی جورسڈکشن میں آتا ہے تو ایس ایس پی کیماڑی ہر وقت 24/7 انہی تاجروں کے لیے اویلیبل ہے. ہمارا فون کال آفس میں بھی زیادہ ٹائم اسی لیے دیتے ہیں. یہ جو گاڑیاں ہیں ان کی سرویلنس کے لیے آن کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو نفری فراہم کی ہے. آج صرف آج کی اگر بات کریں تو ایڈیشنل آئی صاحب نے 10 موٹر سائیکل آج سائٹ ڈویژن کو آج فراہم کی ہے. ٹھیک ہے. ابرار حسین ترجمان کراچی پولیس تھے، ہمیں تفصیلات سے اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر صنعت کاروں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تاہم ان تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے کراچی پولیس جو ہے وہ کوشاں ہے اور یقینی طور پہ ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ جو صنعت کار ہیں جو اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.